آج ایک پرخلوص پروقار اور خوبصورت روح والے انسان نے ایک ایسی خوشخبری سنائی کہ 20 سال سے سندھ میں SUI کے نام سے لیور ٹرانسپلانٹ قائم کیا گیا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر 20 سال کے زخم ہرے ہو گئے۔ اب کا وقت بھی قیمتی ہے اور میرے پاس بھی وقت بہت کم ہے۔ میں نے اس دوست کو جواب دیا، وہ جواب اب کے پیش نظر ہے۔ محترمہ میڈم، معذرت کے ساتھ میرا جواب حقائق پر مبنی ہوگا۔ اگر کسی کو برا لگے تو بھی معذرت۔ 20 سال سے سندھ میں اور خصوصاً شہر حیدرآباد لوگ اب بھی ان سرکاری اسپتالوں میں جانے کی بجائے اپنے زیور گھر کی قیمتی چیزیں بیچ کر، گروی رکھ کر، یہاں تک کہ گھر بیچ کر پرائیویٹ ڈاکٹر سے علاج کروانے پر مجبور ہیں، کیونکہ سرکاری ڈاکٹر تو قصائی بنے ہوئے ہیں۔ 40 برس سے ظلم کا سلسلہ وار ڈرامہ اب تک چلا آ رہا ہے۔ پرائیویٹ کلینک والے ڈاکٹر صاحبان تو جیسے ڈان بنے ہوئے اور ساتھ میں اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد میڈیکل کیبن بنا رکھی ہے، جہاں میڈیسن فروخت کرنے والا ڈاکو کی طرح مریض سے صرف کہتا ہے اتنے پیسے دو۔ مریض کی حالت اس وقت ایک مغوی جیسی ہوتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، میرا ہدف کا موضوع صرف یہ میڈیکل ادارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے ہمدرد لیکن غیر انسان انگریز بیرونی لوگ ہمارے ملک کے لوگوں کی میڈیا پر چیخیں بے بسی مفلسی دیکھ کر اور رحم کھا کر ہماری بھرپور مدد کرتے ہیں اور انسانی ترقی اور خوشحالی کے لیے پروجیکٹس شروع کر کے واپس اپنے ملک جا کے سکون سے زندگی گزارتے ہیں۔ ان مالکوں کو تو خبر نہیں کہ ہمارے قائم کیے ہوئے پروجیکٹس کس حال میں ہیں، اندر کیا ہو رہا ہے۔ ایسے سچے پرخلوص انسان اگر کبھی کبھار ہمارے لوگوں سے پوچھتے بھی ہیں تو ہم ان کو فوٹوز اور ویڈیوز بھیج دیتے ہیں، وہ بیچارے انسان مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ایسے ادارے تو پاکستان کے ان علاقوں میں قائم کیے جائیں جہاں پانی بھی زہریلا ہے، بجلی بھی نہیں ہے، عدم تحفظ کے شکار ذہنی غلام ہیں، جہاں درسگاہوں اسکولوں میں چوپائے پلتے ہیں، جہاں مولوی نعوذ باللہ امام بنے ہوئے ہیں، جہاں وافر مقدار میں پسینہ اور خون بہتا ہے، جہاں ہر بات ماننا ثواب سمجھا جاتا ہے، جہاں صرف لوگ رہتے ہیں انسان نہیں، جس دن بڑے شہروں کی بجائے پسماندہ علاقوں میں انسانی ترقی اور خوشحالی کے پروجیکٹس اور ادارے قائم ہونا اور کام کرنا شروع کر دیں گے تو اسی دن سے ہمارے ملک کے نصیب کے دروازے کھولنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ زیرون کا ساتھ